بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد بقدر حسنہ و جمالہ یا وارث حق وارث۔ ناظرین اکرام، ہم آج کی ویڈیو میں عشق و توحید کی طرح تصدیق کی بھی حضور سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ خاص تعلیم فرماتے تھے، تو آج کی ویڈیو میں ہم تصدیق سے متعلق اہم معلومات آپ کو پہنچائیں گے۔ کتاب حوالہ ہے مشکات الحقانیہ۔ سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ عشق و توحید کی طرح تصدیق کی بھی حضور انور خاص تعلیم فرماتے تھے، جس سے علم و عمل کی نسبت اشارہ ہے کہ جو بات زبان سے نکالی جائے وہ تصدیق سے بھری ہوئی ہو، قول و فعل ایک ہونا چاہیے۔ حضور انور سرکار وارث پاک کی یہ شان تصدیق تھی کہ جو لوگ کسی خیال سے شک و شبہ میں مبتلا ہوتے، آپ ان کو تصدیق کرا دیتے تھے اور آنکھوں سے دکھا دیتے تھے۔ چنانچہ یہ بات مشہور ہے کہ حضور انور توہمات و خدشات کا جواب نہیں دیتے تھے بلکہ مشاہدہ کرا دیتے تھے، جیسے کہ اکثر واقعات سے ظاہر ہوگا۔ حضور انور کی جو ارشادات طیبات، ان سے بھی اس مسئلے پر کافی روشنی پڑتی ہے کہ تصدیق ہر شخص کا حصہ نہیں ہے۔ جس کو خداوند تعالیٰ یہ نعمت عطا فرمائے اس کا فضل و کرم ہے۔ چنانچہ سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ مدینہ شریف کے راستے میں ایک مولوی صاحب بار بار کہتے تھے ان اللہ مع صابرین۔ دوپہر کو جب ہوا گرم ہوئی تو مولوی صاحب گھبرائے، پانی بھی ان کے پاس ختم ہو چکا تھا۔ اس وقت ہم نے کہا کہ ان اللہ مع صابرین، تو مولوی صاحب خفا ہو گئے۔ بس زبان سے کہنا اور بات ہے اور دل سے تصدیق اور چیز ہے۔ اسی طرح ایک مرتبہ فرمایا کہ مکہ معظمہ میں ایک مولوی صاحب نانو اقرب علیہ من حبل الورید کا وعظ بہت فرماتے تھے، بہت ذکر کرتے تھے۔ ان کے پاس ایک معمولی سا کمبل تھا، اس میں سردی معلوم ہوئی تو ہمارے پاس 2 کمبل تھے۔ وہ شب کو جب ان کو زیادہ سردی لگی تو ایک کمبل مانگنے کے لیے ہمارے پاس آئے، تو ہم نے کہا نانو اقرب علیہ من حبل الورید سے نہیں مانگتے۔ اس کے بعد فرمایا کہ زبانی جمع خرچ سے کچھ نہیں ہوتا جب تک دلی تصدیق نہ ہو۔ اس واقعے سے یہ مطلب ملتا ہے کہ سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ مولوی صاحب جو کہتے تھے کہ ہم کسی اور سے نہیں مانگتے، تو وہ رات کو جب کمبل مانگنے آئے تو سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ زبانی جمع خرچ سے کچھ نہیں حاصل ہوتا جب تک دلی تصدیق نہ ہو۔ بعد دیگر ارشاد تصدیق سے متعلق سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی زبان فیض ترجمان سے سنے گے حسب ذیل ہے۔ فرماتے ہیں کہ تصدیق ہزاروں میں سے ایک کو ہوتی ہے، ہر شخص کا حصہ نہیں، پھر اس کی بھی کئی صورتیں ہیں۔ زبانی جمع خرچ سے کچھ نہیں چلتا، اپنے میں جو سانس چلتی ہے یہی ذات ہے، بس تصدیق مشکل ہے۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، جو اس کو سمجھ گیا تصدیق ہو گئی۔ اور فرماتے ہیں کہ آدمی جب تک عشق میں کافر نہیں ہوتا، مسلمان نہیں ہوتا۔ صاحب توحید ہونا آسان ہے مگر صاحب تصدیق ہونا مشکل ہے۔ سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ مزید فرماتا ہے کہ جس کو یہاں تصدیق نہیں وہ کعبہ جا کر کیا کرے گا، وہاں جا کر سوائے پتھر کے اور کیا دیکھے گا۔ اسی طرح فرماتا ہے کہ صحبت سے کچھ حاصل نہیں جب تک دلی تصدیق نہ ہو۔ نماز روزہ اور ہے، تصدیق اور چیز ہے۔ اگرچہ تصدیق معنی صلوات نہیں مگر حالت ضرور قابل لحاظ ہے۔ کتابیں پڑھنے سے کچھ حاصل نہیں، تصدیق اور ٹھیک ہے۔ سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے ارشادات طیبات سے ظاہر ہے کہ تصدیق وہ چیز ہے جو بغیر مرشد کامل حاصل نہیں ہو سکتی۔ یہ وہ علم نہیں جو کتابوں میں ہو اور اسے درس و تدریس سے حاصل کیا جا سکے۔ تصدیق کی مختلف صورتیں ہیں۔ صاحب سب ثناء الفوائد السالکین سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں شیخ یوسف چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی محفل میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک شخص بیعت کی غرض سے ان کے پاس حاضر ہوا اور اپنا سر ان کے قدموں میں رکھ دیا۔ آپ پر اس وقت کیفیت طاری تھی، فرمانے لگے لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ کہو تو میں مرید کر سکتا ہوں۔ وہ شخص راستے کو لکیدہ اور مرد صادق تھا، اس نے فوراً یہ کلمہ پڑھا۔ حضرت شیخ یوسف چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے مرید کر کے فرمایا کہ میں کیا ہوں اور کیا ہو سکتا ہوں، ایک غلامان رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ یہ کلمہ امتحان تصدیق کے لیے کہلوایا تھا۔ تو اس مرد عاشق نے جو کلمہ شیخ یوسف چشتی کے قدموں میں رکھ کر انہوں نے یہ کلمہ پڑھا، تو جواب میں انہوں نے پوچھا کہ میں کون ہوں، تو انہوں نے فرمایا
کہ میں غلامان مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ یہ کلمہ امتحان تصدیق کے لیے ان سے کہلوایا گیا۔ اس واقعے سے ظاہر ہوتا ہے کہ مادہ تصدیق کا پیدا ہونا بھی خدا کے فضل و کرم پر منحصر ہے۔ ہر شخص میں یہ اہلیت نہیں ہوتی، نہ یہ کتاب علم و حکمت سے حاصل کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ اور چیز ہے جسے خداوند تعالیٰ ہی عطا کریں۔ اسی طرح ایک اور واقعہ ہے کہ امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں آپ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں زیادہ بیٹھا کرتے تھے۔ آپ کے شاگردوں اور معتقدوں نے سوال کیا کہ آپ عالم ہیں اور محدث ہیں، اور ایک مجنوں کی درگاہ پر آپ ہر وقت بیٹھے رہتے ہیں جو آپ کو زیب نہیں دیتا ہے۔ حضرت امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جن علوم کے تم نے نام لیے ہیں ان سے زیادہ جانتا ہوں، مگر حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ مجھ سے کہیں زیادہ خدا کو جانتے ہیں۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ عالم تھا کہ حالت ذوق و شوق میں حضرت بشر حافی کے ساتھ ساتھ پھرا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ مجھ سے میرے خدا کی باتیں فرمائیے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تمام عالم کا علم میرے علم کو نہیں پہنچتا، اور میرا علم صوفیوں کے علم تک نہیں پہنچ سکا، اور صوفیوں کا علم ان کے لیے پیر کی ایک بات تک نہیں پہنچ سکا۔ اسی طرح ایک اور واقعہ ہے کہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ ایک رات میں حضرت فضیل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا اور آیات و حدیث و اقوال بزرگان دین بیان کرتا رہا۔ اس کے بعد میں نے کہا کہ یہ رات کس قدر مبارک تھی کہ اچھے اچھے اذکار ہوئے، یقیناً ایسا جلسہ تنہائی سے زیادہ بہتر ہے۔ تو جواب میں حضرت فضیل رحمۃ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اس خیال میں رہے کہ کہاں سے ایسی بات لاؤں جو میں خوش ہو جاؤں۔ میں اس فکر میں رہا کہ ایسا جواب دوں جو تم کو پسند آ جائے۔ ایک دوسرے کے خیال میں خدا تعالیٰ سے ہم دونوں غافل رہے، بس میرے نزدیک خلوت میں خدا سے لو لگانا بہتر ہے۔ تو ناظرین کرام، اسی طرح ایک اور واقعہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ جس کو تاویلات کی طرف زیادہ رجوع دیکھو سمجھ لو کہ اسے کچھ نہیں آتا، اور میں ایسے شخص کا غلام ہوں جس نے مجھے ایک عرض سے تمام معرفت کی چیزیں عطا کر دی ہیں۔ ان بیانات سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ علوم ظاہر مایہ حقیقت کی رہنمائی نہیں کر سکتے۔ تصدیق وہ جوہر خاص ہے جو علم سفینہ میں نہیں ہے۔ اسی طرح حق یہ ہے کہ تصدیق کتابوں سے حاصل نہیں ہوتی، یہ راز علوم سینہ سے منتقل ہوتا ہے، اور عارفان باللہ ہی اس کے معلم و حقیقی ہے۔ تو ناظرین کرام، ہم آج کی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کس طرح سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ تصدیق کرا دیتے تھے عشق و توحید کے معاملات پر، کس طرح سرکار وارث پاک اپنے مریدین کی رہنمائی کرتے تھے اور انہیں مشاہدہ کرا دیتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ اسی طرح مختلف واقعات میں مختلف اپنے فرمان میں انہوں نے کہا ہے کہ جو تصدیق کا معاملہ یہ اور ہے، حق کرنے سے مزدور کو مزدوری تو مل جاتی ہے، لیکن معرفت اور چیز ہے جسے خداوند تعالیٰ عطا کرے، اور تصدیق یہ ہے کہ قول و فعل ایک ہونا چاہیے، جو بات زبان سے نکلے وہ پوری ہونے چاہیے، اس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ فرماتے ہیں تصدیق ہزاروں میں سے ایک ہوتی ہے، ہر شخص کا حصہ نہیں کہ اس کی بھی کئی صورتیں ہیں، زبانی دماغ سے کچھ نہیں ہوتا۔ تو ناظرین کرام، مزید معلوماتی ویڈیو جاننے کے لیے سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات سے متعلق سلسلہ وارث آفیشیل کو دیکھتے رہیے اور یہ پیغامات دوسروں تک پہنچاتے رہیے۔ السلام علیکم ویورز، مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے سلسلہ وارث آفیشیل کو سبسکرائب، لائک اور کمنٹ کرنا مت بھولیے۔